کسی مرض کے علاج کے لیے جتنا ضروری اس کا درست علاج کرنا ہے، اس سے زیادہ ضروری غلط علاج کا نہ کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو علاج کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب غلط علاج کیا جاتا ہے تو وہ اس کے خود سے ٹھیک ہونے والے عمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو امراض زیادہ کامن ہوتے ہیں ان کے غلط علاج بھی زیادہ کامن ہوتے ہیں۔ سکن کا جل جانا یعنی برن وونڈ بہت کامن ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، ورک پلیسز پہ بھی ہوتا ہے۔ چولہے سے سکن کا جلنا، کسی گرم لیکوڈ سے جلنا یا بوائلنگ واٹر سے جلنا یا کسی کیمیکل سے جلنا۔ برن وونڈ عام طور پر ایک اچانک سا ہو جانے والا زخم ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس کے اوپر کچھ لگائیں، اور اکثر اس کے لیے گھر میں موجود کچھ چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بہت کامن چیزیں ہیں ان میں مکھن ہے، آٹا ہے، چاول ہیں، اور خاص طور پر جو بہت ہی زیادہ کامن ہے وہ ہے ٹوتھ پیسٹ۔ اگرچہ ان چیزوں کے بارے میں بہت عرصے سے بہت لوگوں کا یقین سا ایک بنا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے لگانے سے زخم کو فائدہ ہوتا ہے، برن وونڈ کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا لا علمی کی وجہ سے یا اچانک پریشانی کی وجہ سے بھی لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ برن وونڈ ایک ایسا زخم ہے کہ جس میں جلد کو بنیادی طور پر خود ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے، انلیس فل تھکنیس برن ہے، جلد کی ساری لیئرز اگر جل جائیں جس میں سکن گرافٹنگ کی ضرورت پڑے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ادروائز جو نارمل سپرفیشل برنز ہوتے ہیں وہ خود سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایسے سپرفیشل برن وونڈز کی ٹریٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جلد کو موقع فراہم کرنا کہ وہ خود سے ٹھیک ہو سکے، جلد ٹھیک ہو سکے اور بہتر طریقے سے ٹھیک ہو سکے۔ اور ٹریٹمنٹ کے لیے بنیادی طور پر 3 عمل ہیں جو کرنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جلنے کے عمل کو روکنا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جلد کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جلد کو انفیکشن سے بچانا ہے۔ یہ 3 عمل ہر برن وونڈ کے لیے ضروری ہیں۔ اب لوگ مکھن، آٹا، چاول اور ٹوتھ پیسٹ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی سب سے مین وجہ تو یہ ہے کہ ان سے ٹھنڈک کا ایک احساس ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ مکھن وہ عام طور پر ویسے بھی فریج میں ہوتا ہے، ویسے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے لگانے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ آٹا بھی ہم جانتے ہیں کہ جب گوندھا جاتا ہے ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح چاول بھی جب پانی میں ملتے ہیں تو ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ اور ٹوتھ پیسٹ وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کافی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم سردیوں میں ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے ٹوتھ برش کرنا مشکل سا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ وہ ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے بارے میں یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ یہ زخم کے اوپر ایک تہ سی بنا دیتی ہیں، پروٹیکٹیو تہ، کہ وہ زخم کو ڈھانپ سی دیتی ہیں۔ اگرچہ ان چیزوں کے کچھ فائدے ہو بھی سکتے ہیں، ظاہری فائدے ایٹ لیسٹ، لیکن تحقیقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے لگانے سے ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے۔ جب برن وونڈ ہوتا ہے تو ہیٹ بڑی تیزی سے سکن کے اندر سنک کر جاتی ہے اور ڈیپر سٹرکچرز تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ اس ہیٹ کو نکلنے دیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی آئلی لیئر یا تھک تہ وہ جب ان کے اوپر لگا دی جاتی ہے تو وقتی تھوڑی سی ٹھنڈک تو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ایکچول ہیٹ کو وہاں ٹریپ کر دیتی ہے۔ جس ہیٹ کو فوراً باہر نکلنا ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزید ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پرابلم ان چیزوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں عام طور پر جراثیم سے پاک نہیں ہوتی، تو ان کے لگانے سے انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ لوکل ایریٹیشن اور خراش وغیرہ، سوزش وغیرہ بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اور ٹوتھ پیسٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں کئی طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کیمیکلز تو ایسے ہیں کہ جو سکن کو ایکچولی برن کرتے ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے زخم بڑی خطرناک حد تک خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی چیز نہیں لگانی، لیکن خاص طور پر ٹوتھ پیسٹ بالکل نہیں لگانی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو وونڈ کی گھر میں مینجمنٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ سٹیپس بتائے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہیٹ کے سورس کو دور کر دیں، کہ جس چیز سے جلن ہوئی ہے اس سے پیشنٹ کو، مریض کو، اس شخص کو، بچے کو، جس کو بھی برن وونڈ ہوا ہے اس کو دور کر دیا جائے کہ سکن مزید برن نہ ہوتی رہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے، ٹھنڈے بہتے ہوئے پانی کے نیچے
اس جلے ہوئے حصے کو 15 سے 20 منٹ تک رکھنا ہے. اور ٹھنڈا پانی جسٹ کوئی جس طرح نلکا ہے، ٹیپ ہے، ٹوٹی ہو، جہاں سے بھی ٹھنڈا پانی بہتا ہوا آپ کو میسر ہے، اس ٹھنڈے پانی کی سائڈ کو کھولیں. اگر مکسچر ہے تو صرف ٹھنڈے والی سائڈ کو کھولیں، اور اس کے نیچے اگر ہاتھ پر زخم ہے فار ایگزامپل، تو اس کو جلے ہوئے حصے کو اس کے نیچے 15 سے 20 منٹ تک رکھنا ہے. بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی برف کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے اور نقصان پہنچ سکتا ہے. جسٹ جو نارمل تازہ آتا ہوا پانی ہے اس میں جلے ہوئے حصے کو 15 سے 20 منٹ رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیٹ ڈیپر سٹرکچرز تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اب اسے آہستہ آہستہ نکالنا ہوتا ہے، تو 15 سے 20 منٹ تک وہ ساری ہیٹ نکل جاتی ہے. اسی طرح تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر اس جگہ پہ یا اس جگہ کے قریب جو برن والی جگہ ہے، سکن کا حصہ ہے، اس کے نزدیک اگر کوئی جیولری ہے تو اس کو اتار دیں. کوئی ٹائٹ کپڑے ہیں تو ان کو بھی اتار دیں، کیونکہ کچھ سویلنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر یہ چیزیں پہنے رکھیں تو اس سے بلڈ کی سرکولیشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اور بعد میں اتارنے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زخم کو کسی خشک کپڑے سے، جو چپکنے والا کپڑا نہ ہو، یا پٹی جو اسٹریچیبل پٹی ہوتی ہے، اس سے لائٹ سا باندھ کر کور کر لیں. عام طور پر تو جو برن ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مینجمنٹ کافی ہے، لیکن اس کے بعد کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برن کس قسم کا ہے. برن کی 3 قسمیں ہیں: فرسٹ ڈگری برن، سیکنڈ ڈگری برن اور تھرڈ ڈگری برن. جلد کی 3 تہہ ہوتی ہیں، 3 لیئرز، ایک ایپیڈرمس، ڈرمس اور ہائپوڈرمس یا سبکیوٹینیس ٹیشو. اگر تو برن صرف ٹاپ لیئر کو یعنی ایپیڈرمس کو متاثر کرے لیکن اسے ڈیمیج نہ کرے، وہ انٹیکٹ رہے، ٹوٹے نہیں، تو یہ فرسٹ ڈگری برن ہے. اگر یہ فرسٹ ایپیڈرمس جو ہے یہ ڈیمیج ہو جائے اور برن کا ایفیکٹ سیکنڈ لیئر تک پہنچ جائے، ڈرمس تک، تو یہ سیکنڈ ڈگری برن ہے. اور اگر تینوں لیئرز ڈیمیج ہو جائیں تو یہ تھرڈ ڈگری برن ہے. فرسٹ ڈگری برن میں صرف اور صرف سکن کی ریڈنس ہوتی ہے، اس میں بلسٹرز یا چھالے وغیرہ بھی نہیں بنتے. سیکنڈ ڈگری برن میں ریڈنس بھی ہوگی اور کچھ چھالے بھی بنیں گے. اور تھرڈ ڈگری برن میں ایکچولی پورے زخم بن جاتے ہیں. فرسٹ ڈگری برن کے لیے ہوم ٹریٹمنٹ کافی ہے، لیکن اگر سیکنڈ ڈگری برن ہو تو پھر دیکھنا ہے کہ برن کا سائز کتنا ہے اور برن کس جگہ پر ہوا ہے. سائز اگر ایک ہتھیلی سے چھوٹا ہو، اور اگر برن کسی سینسٹیو ایریا پر نہ ہو، جس طرح فیس پر نہ ہو، گرائن میں نہ ہو، کیونکہ فیس میں ایک بدنمائی کا وہ باعث بن سکتا ہے اگر پراپرلی ٹریٹ نہ کیا گیا، یا گرائن میں انفیکشن کا زیادہ چانس ہوتا ہے. تو اگر چھوٹا ہو اور سینسٹیو جگہ پر نہ ہو تو اس کے لیے ہوم ٹریٹمنٹ کافی ہے. 2-3 بلسٹرز بھی ہوں، چھالے بھی ہوں، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھالوں کو توڑنا نہیں ہے، پھوڑنا نہیں ہے. اور اگر یہ سیکنڈ ڈگری برن سائز میں ہتھیلی سے بڑا ہو یا سینسٹیو جگہوں پر ہو تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. اور تھرڈ ڈگری برن کا ٹریٹمنٹ تو ہاسپٹل میں ہی ہونا چاہیے. تو فرسٹ ڈگری اور اسمال سیکنڈ ڈگری برن کے لیے یہ 4 پوائنٹس کافی ہیں جو WHO نے بتایا. بائی دا وے WHO نے 5واں پوائنٹ بھی لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو چیزیں نہیں لگانی، اور اس میں انہوں نے سر فہرست جو چیز لکھی ہے وہ ہے ٹوتھ پیسٹ، وہ نہیں لگانی. تو یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد بس اگر پٹی کر لی جائے تو دس از یوزلی انف. لیکن گھر میں ہی کچھ ایسی ٹریٹمنٹس کی جا سکتی ہیں کہ جو کہ برن کو بہتر طریقے سے ہیل ہونے میں اور جلدی ہیل ہونے میں مدد کرتی ہیں. ان میں ایک تو ایلو ویرا جیل ہے کہ یہ سوزش کو کم کرتی ہے اور یہ سکون پہنچاتی ہے، پین بھی کم کرتی ہے. اور جو بہت زیادہ اہم چیز ہے، اور آج کل تو سائنس میں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی مزید سے مزید وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ شفا ہے، افادیت ہے، وہ ہے شہد. شہد جراثیم کش بھی ہے اور یہ زخم بھرنے کی خاصیت بھی رکھتا ہے، لیکن طبی معیار کا میڈیکل گریڈ شہد ہو تو بہتر ہے. اس کا ایک لیپ سا بھی لگایا جا سکتا ہے شہد کا. اس کے علاوہ اگر پین بدستور رہے تو پھر پیراسیٹامول اور آئبو پروفن وہ بھی کھائی جا سکتی ہیں. اور پانی ذرا زیادہ پینا چاہیے برن کی ٹریٹمنٹ کے دوران. ریسنٹ پاسٹ میں برنول یہ بہت ہی پاپولر میڈیکیشن تھی جو برن کی ٹریٹمنٹ کے لیے آلموسٹ ہر گھر میں یہ موجود ہوتی تھی. فرسٹ ایڈ کٹ میں یہ موجود ہوتی تھی، اور جب بھی کوئی برن ہوتا تھا اکثر تو یہ گھر میں ہوتی تھی. اگر گھر میں کسی میں نہیں ہے تو پڑوس میں ضرور ہی ہوتی تھی.
اور جب بھی کوئی برن ہوتا تھا تو یہ فوراً لگائی جاتی تھی، اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا۔ اچھا، برن کی جو ایڈ چلتی تھی، کہا جاتا تھا جل گیا برنول لگائیے، کٹ گیا برنول لگائیے، اور واقعی یہ دونوں چیزوں کے لیے ہے بھی ٹھیک۔ لیکن یہ جو لائن ہے جل گیا برنول لگائیے، یہ اتنی فیمس ہو گئی کہ پھر اس کو چٹکلوں میں بھی یوز کیا جاتا تھا، اور کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو ٹیز کرنے کے لیے، ایون کہ سیاسی ایڈز میں بھی پھر اسے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ ایک سیاسی ایڈ تھی، پاکستان میں اچانک برنول کی ڈیمانڈ میں اضافہ، جل گیا برنول لگائیے۔ اینی وے، یہ ایک لائٹ نوٹ پر بات کی ہے۔ تو بہرحال برنول اگرچہ ابھی بھی دستیاب ہے، لیکن برن کے ٹریٹمنٹ میں اب اس کو تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ ابھی بھی ہے، لیکن اب اس سے بہتر آپشنز اویلیبل ہیں۔ ایک تو جو سب سے زیادہ مشہور کریم ہے وہ سلور سلفر ڈائزین ہے۔ یہ اینٹی مائکروبیل بھی ہے، جراثیم کش ہے یہ، لیکن اس کی زیادہ افادیت گہرے برنز میں ہے، سیکنڈ ڈگری اور تھرڈ ڈگری برنز میں۔ فرسٹ ڈگری برنز میں بھی اس کا فائدہ تو ہے اور استعمال بھی کی جاتی ہے، لیکن فرسٹ ڈگری میں یہ بعض اوقات برن کی ہیلنگ کو تھوڑا سا سلو کر دیتی ہے۔ تو فرسٹ ڈگری برن جو سپرفیشل برنز ہیں اس میں بیٹر آپشنز ایلو ویرا جیل ہے اور ہنی بیسڈ ڈریسنگز بھی ہیں۔ اور آج کل نیو ٹائپ کی ٹریٹمنٹس میں جو ہائیڈرو جیل شیٹس یہ کافی زیادہ یوز کی جاتی ہیں۔ یہ جیلی نما یہ شیٹس ہوتی ہیں اور یہ ملٹی پرپز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ وونڈ کو موائسٹ رکھتی ہیں، یعنی ڈرائی نہیں ہونا دیتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو وونڈ کے اندر سے جو سیکریشنز وغیرہ نکلتی ہیں ان کو یہ ایبزارب بھی کر لیتی ہیں، اور ان کے اندر کچھ پین کلر جس طرح لوکل انیستھیٹک ٹائپ پین کلرز وہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہیلنگ کو ایکسلریٹ بھی کرتی ہیں۔ اور آج کل جو نیو ہائیڈرو جیل شیٹس آ رہی ہیں ان میں ہنی کو بھی ملایا جا رہا ہے۔ تاہم یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ برنز کی ٹریٹمنٹ کا جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے، برن کو بہتے پانی کے نیچے ٹھنڈا کرنا اور خشک پٹی کرنا، یہ دو اس کے اہم ترین پارٹس ہیں۔ اور خاص طور پر یہ بہتے ہوئے پانی کے نیچے ہاتھ رکھنا، اسے مینشن کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے اپنے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بعض لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر برن وونڈ ہو جائے تو اسے پانی بالکل نہیں لگانا، اور وہ اس پر بلیو کرتے ہیں، جبکہ یہ سائنٹیفک فیکٹس کے خلاف ہے۔ فرسٹ ڈگری برن ہو یا سیکنڈ ڈگری برن ہو یا تھرڈ ڈگری برن ہو، اس کو بہتے پانی کے نیچے 15 سے 20 منٹ ضرور رکھنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ برن وونڈ ہو تو اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے ضرور رکھنا ہے، اور خاص طور پر اگر بچوں میں ہو تو بچے اس وقت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض کا رونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے برن والے حصے کو ضرور بہتے پانی کے نیچے کچھ دیر رکھیں۔ یہ ساری انفارمیشن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ کسی کو ضرورت نہ پڑے، لیکن حادثات زندگی کا حصہ ہیں، ضرورت پڑ بھی سکتی ہے، تو خود ضرورت پڑے یا کسی اور کو ضرورت پڑے، اس انفارمیشن کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، اور ویل بینگ کے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی ضرور رکھیں۔ السلام علیکم۔